یہی تو دکھ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھتے. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اس لیے آج دیکھیں ہمارا یہ حال ہے. ہمیں اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہونا چاہیے تھا. ہم جو پسترین ممالک ہیں ترقی کے حوالے سے، ہم ان میں شمار ہوتے ہیں. آج ان میں بڑا دکھ ہوتا ہے جی، یہ ساری باتیں یاد کر کے سنا کے بہت افسوس ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنا مستقبل اچھا کریں. لیکن یہ کردار ہماری قوم کو ادا کرنا ہے. میں کسی عہدے یا عہدے یا کسی حکومتی یا عہدے کے لالچ میں یہ بات نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے، بہت کچھ مجھے اپنا عطا فرمایا ہے. ماضی میں 3 مرتبہ اللہ نے مجھے وزیر اعظم بنایا. الحمدللہ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے. بس اب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر بدل دے اور اس قوم کا مستقبل اچھا کرے اللہ جی. تو بہت خوشی ہوئی جی مجھے آپ سے مل کر، یہ چند باتیں کہنے کا موقع بھی مل گیا. آج یہاں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا، اور اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے یہ ہوئی کہ میاں صاحب آپ سب لوگوں سے اتنے سال کے بعد دوبارہ ملیں. میرا ان سے پیار ہے. یہی کہنے لگی تھی. باقی باتیں تو سب کر دی میاں صاحب نے، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ 4 سال جب یہ ملک سے دور رہنا پڑا، خوشی سے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس مٹی سے جس نے جنم لیا، جس نے اس مٹی کی خدمت کی، جس نے اس ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے رہنے والے وقت، آنے والے ہر وقت کے لیے ایٹمی طاقت بنا کے محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ان سے لی. تو اگر صحیح معنوں میں پاکستان کا کوئی لیڈر جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے، تو وہ یہ ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرے والد ہیں. تو جب اپنے ملک سے دور جانا پڑتا ہے، 7 سال پہلے دور رہنا پڑا اپنے ملک سے جب ہم سعودی عربیہ میں تھے، تو میں بھی ساتھ تھی. وہ بھی میں نے تب میں سیاست میں نہیں تھی، لیکن میں نے وہ تڑپ دیکھی، میں نے وہ محسوس کیا اس کرب کو. اس بار بھی جب 4 سال یہ باہر رہنا پڑا، تو ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ بار بار وہ مری کے جو ویڈیوز تھی، کلپس تھے چھانگلا گلی کے، مری کے، یہ بار بار منگوا کے اپنے فون پہ اکثر دیکھا کرتے تھے. تو اس وقت مجھے یہ پہلے بھی پتا تھا. ہمارا گھر، انہوں نے صحیح کہا کہ مری بھی میرا گھر ہے. میں تو جب سے ہوش سنبھالا، یادداشت میری جہاں تک جاتی ہے، میں نے یہی دیکھا کہ جو ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی وہ ہم مری میں گزارتے تھے. میرے دادا کا یہاں پر پرانا ایک گھر تھا پہلے، تو وہاں پر ہم رہتے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ آتے تھے، یہ کام کرتے تھے، ویکینڈز پہ آ جاتے تھے، تو ہم اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہتے تھے. تو یہ محبت میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. اور میں کل ان سے کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مری کی تقدیر ہمیں بدلنی چاہیے. میری بیٹی کچھ مہینے پہلے ہم یہاں پر چھانگلا کی طرف جا رہے تھے، تو میری ایک چھوٹی بیٹی، اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، تو راستے میں ہمیں رک کر وہ ریسکیو 1122 کو بلانا پڑا. اور اس وقت مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں، یہاں پر اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کتنا ان لوگوں کو بے بسی کا اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ظاہر ہے راستے کیونکہ دشوار ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، تو ریسکیو ٹیمز کو بھی پہنچتے دیر لگتی ہے، اور اگر کسی کے پاس کنوینس ہو بھی تو وہ بھی ہسپتال تک پہنچتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ کل میں ان سے بات کر رہی تھی کہ یہ
اس آپ سب کی آسانی کے لیے ہمیں یہ چیز یہاں پر کرنی چاہیے. اعلیٰ ترین منصوبے ہونے چاہیے، یہ مری کا حق ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو میاں صاحب کی محبت ہے مری سے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سال میں میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو نظر آئے گی، آنی چاہیے. بس میں اتنا سب کچھ کہوں گی. آپ سب سے مل کے آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جی.